There is no doubt in the holy book of Quran. قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آگے رب نے فرمایا، پہلے اس کو کلیئر کیا. آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں الف لام میم، کسی کو معنی نہیں معلوم سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. پھر اس کے بعد آیا جو معنی سمجھیں گے لوگ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. پھر رب نے آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقی کے لیے. میرے پیارو نوجوانوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں ہے. لوگوں کے لیے ہدایت یہ بھی نہیں، متقی کے لیے ہدایت ہے. کس کے لیے ہے؟ متقی. اب بھائی یہ متقی کون لوگ ہیں، یہ پتا کیسے چلے؟ تو آج مسلمانوں میں اتنی جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا مولوی کہے گا ہم متقی ہیں. کوئی کہے گا تسبیح جو زیادہ پڑھے وہ متقی ہے، کوئی کہے گا نماز پہ نماز جو پڑھے وہ متقی ہے، کوئی کہے گا حج پہ حج جو کرے وہ متقی ہے، کوئی کہے گا جو اللہ سے زیادہ ڈرے وہ متقی ہے، کوئی کہے گا جو خشیت الہی سے روئے وہ متقی ہے. ہر مرتبہ فکرے کے پاس آپ جاؤ گے، ہر آدمی دعویٰ کرے گا متقی ہے، متقی ہے. نماز کا پابند ہو متقی، روزے کا پابند ہو متقی، ارکان کو بحسن خوبی بجا لائے وہ متقی، زیادہ تسبیح پڑھے وہ متقی، گناہ سے جو بچے وہ متقی. میرے پیارو، اب یہ سمجھنا اور سمجھانا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ تقوی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق باطن سے ہے. اور بندہ مومن ظاہر دیکھ سکتا ہے، باطن نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ وہی دیکھ سکتا ہے جس پر حضور کی نظر کرم ہو، جس پر آقا نے نظر محبوبیت ڈال دیا ہو، اس کو اللہ یہ اختیار و پاور دیتا ہے، وہ ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن بھی دیکھتا ہے. میرے پیارو، ظاہر تو ایسا ظاہر، اگر ظاہر دیکھنے والا امام شافعی ہو تو باطن دیکھنے والا امام اعظم ہوتا ہے. کیا کہا؟ کہا سنو، وضو کے پانی سے جو پانی مستعمل ہے، اس پانی سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہو اگرچہ وہ پانی پاک ہے. کیوں؟ امام اعظم نے دیکھا ایک شخص وضو کر رہا ہے، ہاتھ کو دھویا تو اس کے ہاتھوں سے میل چھٹ کے گر رہی ہے. آپ نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے اس کے اعضائے بدن سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. امام اعظم نے جھڑنا دیکھا تو کہا پانی پاک تو ہے لیکن مستعمل اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اندر باقی کی صلاحیت کرنا باقی نہ رہی. اللہ اکبر. اور آگے چل کے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر. میرے پیارو، ایک شاہ غوث اعظم کے جسم پر دوران نماز پھرتا چلا گیا. میرے غوث پاک نے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو ترک نہیں کیا، جبکہ شریعت کا حکم ہے کوئی مضر جانور آ جائے پہلے اسے مار دو اگرچہ تم نماز میں ہو. لیکن غوث اعظم کو معلوم تھا یہ سانپ نہیں ہے، کیفیت دیکھ رہے تھے یہ کوئی شیطان ہے، یہ کوئی جنات ہے جو میری عبادت میں خلل ڈالتا ہے. میرے پیاروں، میں یہ عرض کروں، امام اعظم کو باطن دکھتا ہے، غوث اعظم کو باطن دکھتا ہے، غریب نواز کو باطن دکھتا ہے، مخدوم سمنا کو غیب دکھتا ہے. جب رسول کے گھرانے کا غیب کا یہ مقام ہے تو آمنہ کے لال کے غیب کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو 14ویں صدی کا مجدد بریلی کے سرزمین سے عقیدہ دیتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. نعرہ تکبیر،
جماعت نہیں دیکھ، ان کی بصارت دیکھ نہیں سکتی. اللہ اکبر. ایسے پرفتن ماحول میں میرے امام نے بریلی سے عقیدہ دیا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کعبے لالے کرامت میں لاکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے پیاروں میں عرض کر رہا تھا تو میرے امام نے کہا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مدینہ تو بہت دور ہے، آواز کیسے یہاں سے جا سکتی ہے؟ تو نوجوانوں غور سے سننا. آج آپ دیکھو اتنے سارے کیمرے لگے ہیں، موبائل میں لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ لائیو دکھا رہے ہیں. یہ لائیو کیا اسی پروگرام کے لیے ہے؟ کیا اسی محفل کے لیے ہے؟ تو لائیو کہنے والا کہے گا نہیں نہیں حضرت، اگر امریکہ میں لنک بھیج دی جائے تو امریکہ کا بھی مسلمان سنے گا، انگلینڈ کا بھی مسلمان سنے گا، پاکستان کا بھی مسلمان سنے گا. جہاں جہاں اسلام ہے اگر لائیو نشر کیا جائے وہاں وہاں لوگ سنتے ہوئے نظر آئیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تم نے میری آواز وہاں تک پہنچائی کیسے؟ تو کہو گے حضرت ہم نے اس کو یوٹیوب کے ذریعے پہنچایا. یہ یوٹیوب کے ذریعے پہنچی کیسے؟ کہو گے وائی فائی کنیکشن کے ذریعے پہنچا. میرے پیاروں ایک وائی فائی کنیکشن سے، ایک موبائل سسٹم سے آپ یہاں کی تقریر کو امریکہ تک سنا سکتے ہو. اللہ اکبر. بلا تمثیل میں عرض کرو جب ایک یہودی کے بنائے ہوئے سسٹم میں اتنی طاقت ہے اور جس سسٹم کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ایسا بنایا کہ میرا امام بریلی سے کہہ اٹھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نہیں میرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سید جامی میاں صاحب قبلہ، حضور سید نصر میاں صاحب قبلہ، دارالعلوم امام احمد رضا. میرے پیاروں اس علاقے کے سنی مسلمانوں آج ضرورت کی چیز کی ہے. آپ کو معلوم ہے کس طرح مسائل کے بادل یو پی کی دھرتی پر منڈلا رہے ہیں، لیکن میرے پیاروں اگر چاہتے ہو تمہاری مسجدیں بچی رہ جائے، مدرسے بچے رہ جائے، قبرستان بچے رہ جائے، ایک عمل کرنا. میں یہ مانتا ہوں احتجاج کرنے سے تمہارا کچھ نہ ہونے والا. کچھ بھی کر ڈالو، اسٹرائک کر ڈالو، روڈ بند کر ڈالو، پوری دکانیں بند کر دو، کچھ نہ ہونے والا. لیکن اے اللہ کے پیارے بندو آج اس کانفرنس میں پیغام دے رہا ہوں اس کو اگر تم نے عملی جامہ پہنا لیا میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں تمہارا گھر دور ہے، مسجد دور ہے، درگاہ دور ہے، مدرسہ دور ہے، تیرے جسم کا ایک روح کوئی توڑ نہیں سکتا. کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف اتنا ہے اپنی مسجد کو درود سے آباد کر دو، درود سے آباد کر دو، قبرستان کو درود سے آباد کر دو، درگاہ کو درود سے آباد کر دو، مدرسے کو درود سے آباد کر دو. میرے پیاروں بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جس جگہ پڑھ کر کے کوئی مومن درود پڑھتا ہے قیامت تک کے لیے اللہ اس زمین کی حفاظت قیامت تک کے لیے حفاظت فرماتا ہے. آؤ مکہ میں چلتے ہیں، آؤ مطاف میں چلتے ہیں. جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، جو لوگ عمرہ حج کرنے گئے ہیں، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے پاس دیکھیں گے ایک چھوٹی سی عمارت ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. کون مقام ابراہیم؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے خدا کے گھر کی تعمیر فرمائی تھی. اللہ اکبر. حضور کی بعثت سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں ایک ہوا چلائی. وہ ہوا کیسی تھی؟
تھی. سارے پیغمبروں کا یہ معجزہ تھا اکثر کہ وہ جو زمین پر چلتے تھے ان کے قدم کے نشان زمین پر باقی رہ جاتے تھے. لیکن میرے پیارو حضور کی ولادت سے قبل دنیا میں ایک ہوا چلی. وہ ہوا ایسی تھی جتنے بھی پیغمبر کے قدم کے نشانات تھے اس ہوا کے ذریعے سب اللہ نے غائب کر دیا, سب کو ہائڈ کر دیا, چھپا دیا, سوائے ایک نشان کے. کیونکہ رب کی مشیت یہ چاہتی ہے میرے مصطفیٰ کے آنے کے بعد روئے زمین پر قیامت تک کسی نبی کے قدم کا نشان نہ رہے. اگر رہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت کا نشان رہے. لیکن میرے پیارو اسی مکہ میں مقام ابراہیم ہے جہاں آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے. مورخین محدثین صوفیہ لکھتے ہیں یہ نشان باقی رہنے کی وجہ کیا ہے. کہا یہ وجہ تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر مکمل کرائی وہیں کھڑے ہو کر کے دعا مانگی, اے اللہ جس محمد کا میں نے ذکر جنت میں سنا تھا, میں نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے, اے اللہ اسی تیرے محبوب کو میری نسل میں پیدا فرمانا. لکھتے والے لکھتے ہیں صوفیہ, بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر جو مقام ابراہیم محفوظ ہے وہ صرف اس بنیاد پر محفوظ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر کیا. سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے. اللہ اکبر. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے پیارو حالات بہت خراب ہیں, خاص طور سے نوجوانوں اپنی غفلت والی زندگی سے جاگ جاؤ, جاگ جاؤ. بہت گٹکے پان مسالے کھا لیے, بہت سگریٹیں پھونک دی ہیں. اپنی زندگی کو تبدیل کرو. اگر اس ظلم کے سامنے بھی تم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر پائے تو افسوس صرف تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ جائے گا. میرے پیارو اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. دارالعلوم امام احمد رضا جب مجھے کیف صاحب نے بتایا اس مدرسے کی دستار بندی کا پروگرام ہے, میں نے تاریخ دیا. کیوں؟ نام میں نے جب سنا احمد رضا کی طرف منسوب ہے, میں سمجھ گیا اور کوئی مدرسہ ہو تو ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو جائے, لیکن جو ادارہ عاشق رسول کی طرف منسوب ہو, امام احمد رضا کی طرف منسوب ہو, اس ادارے سے پڑھنے والا فارغ ہونے والا وفادار صحابہ بھی رہے گا اور وفادار اہل بیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دارالعلوم امام احمد رضا, حاجی جاوید احمد صدیقی, حضور نصر میاں صاحب قبلہ, حضور جامی میاں صاحب قبلہ. اور میں اس علاقے کے بڑے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ نے تمہیں 2 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ, ایک بیٹے کو عالم دین بناؤ. میرے پیارو قرب قیامت کے تعلق سے پیارے آقا نے فرمایا, آپ فرماتے اللہ اکبر, میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ جنازہ موجود ہوگا, صفیں لگی ہوں گی, نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا. حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک دور میری امت پر ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں جماعت صفیں کھڑی ہوں گی, نماز پڑھانے والا امام نہ ملے گا. میرے پیارو اپنی تاریخ کا معائنہ کرو. ابھی میں اکتوبر میں یوروپ کے دورے پر تھا, آپ جا کر کے دیکھو جو اسپین جہاں صدیوں مسلمانوں کی حکومت تھی, جہاں صدیوں مسلمانوں نے حکومت کیا, اٹلی کی سرزمین جہاں مسلمانوں نے حکومت کیا, آج اس سرزمین کا حال کیا ہے. اللہ اکبر. جو بڑی بڑی مساجد تھی کوئی ڈانس بار بن گیا, کوئی کلب بن گیا, کوئی جوئے کا اڈا بن گیا, کوئی کیسینو بن گئے. آج وہ مسجد تو موجود ہے لیکن کیا ہے گناہ کا کام ہو رہا ہے. وہاں تاش کھیلے
جا رہے ہیں، شراب پلائی جا رہی ہے۔ میرے پیاروں، اگر ہم نے اپنی مسجد کو مضبوط نہ کیا، مدرسے کو مضبوط نہ کیا، ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، ہمارا انتقال ہوتا ہے، مرنے کے بعد آپ کرتے کیا ہو، کیا کرتے ہو؟ تو آپ بتاؤ گے قرآن خوانی ہوتی ہے۔ میرے پیاروں، ایک بیچ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کیوں پڑھا جا رہا ہے، کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہو حضرت مردے کو ثواب پہنچے گا، مردے کی عذاب میں تخفیف ہوگی، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے قرآن پڑھ رہا ہو۔ اے مسلمانوں، میری بات کو اپنے دل و دماغ میں نوٹ کر لو۔ میں نے تجھ سے پوچھا، اے مسلمان، یہ تو مر چکا ہے، تیرے پڑھنے سے اس کو کیا فائدہ؟ آپ کہو گے نہیں حضرت، پڑھوں گا میں سکون اسے ملے گا، پڑھوں گا میں راحت مردے کو ملے گا، پڑھوں گا میں عذاب میں تخفیف اس کے ہوگی، پڑھوں گا میں اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، پڑھوں گا میں اللہ اس کے قبر کو نور بنائے گا، اندھیری قبر کو ظلمت سے ختم کر کے نور میں تبدیل کر دے گا۔ میں نے کہا نادان مسلمان، جب تک تو زندہ تھا ترقی کے لیے ادھر بھاگ رہا تھا، ادھر بھاگ رہا تھا، ادھر دوڑ رہا تھا، ادھر دوڑ رہا تھا، اس مردے جسم کو رکھ کر کے تو قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ قرآن سے اسے فائدہ ملے گا، اسے تکلیف اس کی دور ہوگی، گناہ اس کے کم ہوں گے۔ میرے پیاروں، سوچو تو صحیح، جب ایک قرآن تیرا پڑھا ہوا مردے کو اتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر تو نے زندگی میں پڑھ لیا ہوتا، زندگی میں پڑھ لیا ہوتا، آج تو ناکامیابی کے آنسو نہ گراتا۔ میرے پیاروں، ہے دنیا میں کوئی ایسی قوم جس قوم کا مؤذن پانچوں وقت اسے بلاتا ہے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ایک کامیابی تلاش کرنے والوں، کامیابی پان کی دکان پر نہیں ہے، پان کی دکان پر نہیں ہے، چائے کے اڈوں پر نہیں ہے، ہوٹلوں پر نہیں ہے، سڑک پر نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو خدا کے گھر کو سجدے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میرے دوستو، ایک بات بولوں گا، برا لگے گا تو برا لگا لینا، تکلیف نہیں ہوگی، حق بولوں گا۔ میرے سمجھ سے جتنا بدتر ماحول یو پی کے مسلمانوں کا ہے، اتنا میرے خیال سے انڈیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ میں بھی اسی یو پی سے ہوں۔ آپ اتنا بدتر ماحول کیسا؟ آپ یہی گجرات میں چلے جاؤ، گجرات میں چلے جاؤ، آج بھی لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں۔ دسترخوان لال قسم کا ہوگا، کھانے سے پہلے نمک کو چکھیں گے، ایک تھال میں 4-5 آدمی مل کے کھانا کھاتے ہیں، زمین پر کھانا کھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پیسے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج آپ جاؤ شب معراج وہاں دیکھو، بمبئی میں دیکھو، گجرات میں دیکھو، شب برات بمبئی گجرات میں جا کر کے دیکھو، اور شب قدر دیکھو۔ ہمارے علاقے کا تو حال اتنا بدتر ہو گیا ہے کہ شب معراج کب آئی گئی یہ مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ یہ تو اللہ اماموں کو سلامت رکھے، ایسے اداروں کو سلامت رکھے۔ میرے پیاروں، آج تمہارے دلوں میں جو ایمان بچا ہے وہ صرف ایسے اداروں کی دیر ہے، نہ تو کب سے تم کہاں سے کہاں چلے گئے ہوتے۔ میرے پیاروں، افسوس کی بات ہے، مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، اپنے رویے کو بدلو۔ ہمارے اس یو پی کا حال تو اتنا بدتر حال ہے کہ یہاں کی صبح تو گالی سے ہوتی ہے، شام تو گالی سے ہوتی ہے، گالی تو یہاں تکیہ کلام ہے، فون اٹھائیں گے تو گالی بکیں گے، بیوی کی طرف جائیں گے تو گالی بکیں گے، ماں باپ کو انسن گالیاں بکتے ہیں، بچوں کو گالیاں بکتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو کیا زیبا دیتا ہے کہ آپ اپنے سگے بیٹے کہے حرامی بھاگ جا؟ ارے پیارو، تم اپنے آپ کو گالی دے رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی کہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو میں کہوں گا ظلم نہیں، ظلم تو تب ہوا تھا جب تو نے قرآن کو سمیٹ کر رکھ دیا، ظلم تو تب ہوا تھا جب تو نے مسجد کو ویران کر دیا، ظلم تو تب ہوا تھا۔ آج آپ کا مدرسہ ہے،
بتاؤ مجھے یقین کے ساتھ اس علاقے کے کتنے بچے اس مدرسے میں پڑھائی کر رہے ہیں؟ کتنے بچوں کا ذوق و شوق ہے یا ماں باپ کو ذوق و شوق ہے کہ ہم حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں؟ میرے پیارو، یہ ساری دھن پونجیاں تمہارے قبرستان جانے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے اپنے بعد اچھی اولاد کو چھوڑ کر کے جائے۔ کیسی اولاد، کیسی اولاد جو باپ کے پیسے پر، جو باپ کی چھوڑی ہوئی رقم سے عیاشیوں کا شکار نہ ہو۔ آج ہمارے یوپی کا سب سے بدتر حال ہے عیاشی میں ایک نمبر۔ سلطان پور کے قریب میں ایک گاؤں ہے، سید صاحب کی